لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کیسے منائیں اور عید کی نماز کیسے ادا کریں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اسلامی تہوار اور شعائر اسلام میں سے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خصوصی اعمال بتائے ہیں۔ ان میں ایک عمل نماز عید الفطر بھی ہے۔ موجودہ حالات میں جبکہ مختصر اجتماع پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، ان حالات میں عید کیسے منائی جائے اور نماز عید کیسے ادا کی جائے، ہر طرف سے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم حدیث اور فقہ کی روشنی میں انہی چند باتوں کو عرض کرنا چاہتے ہیں۔ واضح ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی صرف اجتماع پر ہے، لیکن عید الفطر سے متعلق شریعت کے دوسرے احکام جن کا اجتماع سے کوئی تعلق نہیں، ان باتوں کا اہتمام تو ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ پہلے ہم عید الفطر سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نوع کی ہدایات عرض کرتے ہیں، اس کے بعد عرض کریں گے کہ موجودہ حالات میں ہم عید کی نماز کس طرح ادا کریں۔ نمبر 1، اظہار مسرت و خوشی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، رواہ البخاری، حدیث نمبر 952۔ بے شک ہر قوم کی یعنی ہر مذہب والوں کی ایک عید یعنی خوشی کا تہوار ہوتا ہے اور عید الفطر ہماری عید ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا، انہا ایام عید، بے شک یہ عید کے ایام ہیں۔ اس کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ایام سرور و فرح، یعنی یہ سرور اور خوشی کے ایام ہیں۔ نیز اسی حدیث کی شرح میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان اظہار السرور فی یوم العیدین شعار اہل الدین، مرقات صفحہ 486 جلد نمبر 3، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر خوشی کا اظہار اہل دین کا شعار ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عیدین کے موقع پر خصوصیت سے اپنے متعلقین اور گھر والوں سے نیز محلے والوں اور رشتہ داروں سے اظہار مسرت اور خوش مزاجی سے ملاقات، نرم گفتگو جس سے دوسرے کا جی خوش ہو، یہ سب عید کے تقاضے اور اہل دین کا شعار ہے اور شرعاً مطلوب اور پسندیدہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ عید کے موقع پر اپنے متعلقین خصوصاً گھر والوں اور اہل محلہ سے خوش مزاجی اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرے اور اظہار مسرت کرے۔ ہمارے فقہا لکھتے ہیں، وَيُظْهِرُ الْفَرْحَ وَيُظْهِرُ الْبَشَاشَةَ فِي وَجْهِ مَنْ يَلْقَاهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مراقی الفلاح صفحہ 289، یعنی اپنے تمام دینی بھائیوں سے جن سے ملاقات ہو بشاشت سے ملے اور خوشی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، عید کے دن غسل اور مسواک اور عمدہ کپڑے پہننے کا حکم۔ عید کے مستحبات میں سے فقہا نے لکھا ہے کہ آج کے دن غسل کیا جائے، مسواک کی جائے، عمدہ کپڑے جو پاس میں موجود ہوں خواہ نئے ہوں یا پرانے دھلے ہوئے ان کو پہننے کا اہتمام کیا جائے اور خوشبو یعنی عطر لگایا جائے۔ فتاوی عالمگیری صفحہ 328 جلد نمبر 2۔ ابن ماجہ اور طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر ان سب باتوں کا اہتمام فرمایا اور امت کو بھی آپ نے اس کا حکم دیا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 اور 1315۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں اور سنتوں پر عمل کرنے سے کوئی معنی نہیں، کیونکہ غسل، مسواک وغیرہ سارے کام گھر میں کیے جاتے ہیں، گورنمنٹ کی پابندی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان سنتوں پر بھی ہم اچھی طرح عمل کر سکتے ہیں۔ ضروری تنبیہ، بعض جگہ لوگ کسی بڑے حادثے یا سخت مصیبت کے حالات میں احتجاج کے طور پر ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے عید میں اظہار مسرت یا عمدہ کپڑے پہننے سے احتراز کرتے ہیں اور سروں میں کالی پٹیاں باندھ کر اظہار رنج کرتے ہیں۔ ان کی یہ فکر غلط ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو اس موقع پر اظہار مسرت اور عمدہ کپڑوں کے پہننے کی ہدایت کی گئی ہے تو ہم کو اپنے جذبات قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عید کی نماز سے پہلے کھجور کھانے کا اہتمام۔ عید کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور اگر عیدگاہ جانا ہو تو عیدگاہ جانے سے پہلے طاق عدد کے مطابق کھجور کھا لے، یعنی 3 یا 5 یا 7 یا 9، قضا فی المرقات صفحہ 486 جلد نمبر 3۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ عدد طاق کے مطابق کھجور نہ کھا لیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 952۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी ऐसी है कि इसका ताल्लुक घर से है और इस पर अमल करने में कोई रुकावट नहीं। फ़ायदा, आलमगीरी में लिखा हुआ है कि अगर खजूर मैसर न हो तो कोई भी मीठी चीज़ खा ले, उससे भी ये सुन्नत अदा हो जाएगी। फतावा आलमगीरी सफ़ा 330 जिल्द नंबर 2। हमारे ज़माने में सेवइयों का रिवाज महज आसानी की वजह से है, क्योंकि खजूर हर एक को दस्तयाब नहीं होते, इसलिए कम खर्च में सेवइयों के ज़रिए इस सुन्नत पर अमल हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर और अफजल यही है कि इत्तिबाए हदीस की वजह से खजूरों ही के खाने का अहतमाम किया जाए। रद्दुल मुख्तार सफ़ा 612 जिल्द नंबर 1। नंबर 4, ईद की नमाज से पहले सदका फ़ित्र अदा करने का अहतमाम। ईद उल फित्र का एक हुक्म ये भी है कि नमाज ईद से पहले ही सदका फ़ित्र अदा कर दिया जाए। फतावा आलमगीरी सफ़ा 329 जिल्द नंबर 2। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ईद उल फित्र की नमाज से पहले ही सदका फ़ित्र निकालने की हिदायत फरमाई है, और इसका फ़ायदा आपने ये बतलाया कि सदका फ़ित्र के बगैर आदमी के रमज़ान भर की इबादतें आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती हैं, सदका फ़ित्र निकाले बगैर ऊपर नहीं जाती। अत-तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 16-12 अन जरीरिन। एक हदीस में आपने इरशाद फरमाया कि रोज़े में जो खामियाँ कोताहियाँ मसलन लग़व और बेहुदा हरकतों का इर्तिकाब हो जाता है, सदक़े फ़ित्र की बरकत से उसकी तलाफ़ी हो जाती है। आगे आपने इरशाद फरमाया, फ़मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातुन मक़बूलतुन वमन अद्दाहा बाद अस्सलाति फ़हिय सदक़तुन मिन सदक़ति। रवाहु अबू दाऊद हदीस नंबर 1609। मतलब ये कि अगर कोई शख्स नमाज ईद से पहले ही सदका फ़ित्र अदा करेगा तो उसका ये सदका फ़ित्र मकबूल होगा और तमाम वो फ़वाइद उसको हासिल होंगे जो सदका फ़ित्र के हुआ करते हैं, यानी रोज़ों की पाकीज़गी वगैरह। और अगर ईद की नमाज के बाद सदका फ़ित्र अदा करेगा तो ये आम सदक़ा की तरह होगा, यानी सदका फ़ित्र की जो खुसूसियत रोज़ों की कबूलियत और तत्हीर वगैरह हदीसों में बयान की गई है, वो खुसूसियत उसको हासिल न होगी। इसलिए नमाज ईद से पहले ही सदका फ़ित्र निकालने की पूरी कोशिश करना चाहिए। मुस्नद अहमद और अबू दाऊद की रिवायत में है, अगर फ़कीर शख्स यानी जिस पर सदका फ़ित्र वाजिब नहीं, अगर वो भी सदका फ़ित्र निकालेगा तो अल्लाह ताला उससे ज़्यादा उसको वापस कर देगा। व अम्मा फ़कीरुकुम फ़यरुद्दुल्लाहु अलैहि अक्सर मिम्मा आता। रवाहु अबू दाऊद हदीस नंबर 16-19। अलगरस, ईद के ताल्लुक़ से सदका फ़ित्र निकालने का ये हुक्म भी ऐसा है कि गवर्नमेंट की पाबंदी और लॉकडाउन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। आप इत्मीनान से इस हुक्म शरई पर अमल कर सकते हैं। मौजूदा हालात में ईद की नमाज कैसे अदा करें? ईद की नमाज हर उस शख्स पर वाजिब है जिस पर जुमा की नमाज पढ़ना वाजिब है, और ईद की नमाज के लिए भी वही शराइत हैं जो जुमे की नमाज के लिए हैं। अल बहरुर राइक़ सफ़ा 157 जिल्द नंबर 2। अफजल और सुन्नत यही है कि ईद की नमाज जबाना यानी आबादी से बाहर मैदान और ईदगाह में अदा की जाए, लेकिन उज़्र की वजह से अगर बजाय ईदगाह के मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जाए तब भी जायज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक मरतबा ईद के रोज़ बारिश होने लगी। उस वक्त आपने बजाय सहरा के मस्जिद ही में ईद की नमाज अदा फरमाई। रवाहु अबू दाऊद हदीस नंबर 1160। मालूम हुआ कि ईद की नमाज की सेहत के लिए न ईदगाह शर्त है और न ही मस्जिद। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि ईद की नमाज सहरा और ईदगाह में अदा की जाए, लेकिन ज़रूरत और उज़्र के वक्त बजाय ईदगाह के मस्जिद या दूसरे किसी भी मकाम में ईद की नमाज अदा की जा सकती है, क्योंकि ईद की नमाज सही होने के लिए ईदगाह या मस्जिद या किसी ख़ास मकाम का होना शर्त नहीं। हर मकाम और हर मकान में ईद की नमाज अदा की जा सकती है। अल्लामा शामी और अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है, यजूज़ु तादादुहा फ़ी मिस्रिन वाहिदिन फ़ी मौज़िअैन औ अक्सर इत्तिफ़ाक़न इन्नमल ख़िलाफ़ फ़िल जुमअति। अल बहरुर राइक़ सफ़ा 162 जिल्द नंबर 2। यानी जुमा के मुताल्लिक़ तो कुछ इख्तिलाफ भी है, लेकिन ईद की नमाज मुख्तलिफ़ मकामात में अदा करना बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। इसलिए मौजूदा हालात में उज़्र की बिना पर ईदगाह और मसाजिद के अलावा तमाम मकामात और तमाम मकानात में भी ईद की नमाज दुरुस्त है, बल्कि अदा करना वाजिब है।
کیونکہ اس کے وجوب یا صحت کے لیے عیدگاہ اور مسجد کا ہونا شرط نہیں۔ بیہقی کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا منقول ہے۔ بیہقی صفحہ نمبر 85 جلد نمبر 5 حدیث نمبر 63-29۔ اذن عام کی شرط بھی خطرات کے وقت میں ساقط ہو جاتی ہے، کما فی حاشیۃ البحر للشامی باب الجمعہ صفحہ 151 جلد نمبر 2۔ خلاصہ یہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جس طرح بھی ممکن ہو عید کی نماز ادا کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، خواہ مسجد میں ادا کریں یا اپنے مکانات میں۔ جو شرطیں جمعہ کی صحت کے لیے ضروری ہیں وہی شرطیں نماز عید کے لیے بھی ضروری ہیں، یعنی امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا۔ عید کی نماز کا نہایت آسان طریقہ، اس سلسلے میں چند باتیں ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، عید کی نماز یا کسی نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، محض دل میں ارادہ کر لینا کہ میں عید کی نماز پڑھتا ہوں کافی ہے، شامی وغیرہ۔ نمبر 2، جس طرح فجر کی 2 رکعات فرض ادا کی جاتی ہیں یعنی جہری قرات کے ساتھ، ٹھیک اسی طرح آپ کو عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے، کوئی فرق نہیں۔ صرف ایک بات کو یاد رکھیے کہ عید کی نماز میں صرف ایک کام آپ کو زیادہ کرنا ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام کے ساتھ مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، تیسری بار ہاتھ باندھ لیں گے اور امام تیسری بار میں ہاتھ باندھ لیں گے اور امام قرات کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو دوسری رکعت میں بھی کرنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے زائد تکبیریں کہیں تھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت قرات کرنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہیں گے اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس ایک فرق کے علاوہ یعنی 6 زائد تکبیروں کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں۔ جس کو فجر کی نماز کا طریقہ آتا ہے اس کو عید کی نماز کا طریقہ بھی آتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھا سکتا ہے وہ عید کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ نمبر 3، عید کی نماز کی صحت کے لیے خطبہ شرط نہیں، مسنون ہے۔ اگر خطبہ نہ پڑھ سکتے ہوں تب بھی عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اس لیے خطبہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر خطبہ موجود نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ یا چند مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ یا چند مرتبہ یہی تکبیر پڑھیں اور دعا قنوت اور درود شریف پڑھ لیں۔ ادائے سنت کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہوگا۔ پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر کہنے کی فقہاء نے صراحت فرمائی ہے، البحر الرائق صفحہ 162 جلد نمبر 2۔ نمبر 4، عید کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب کہ نفل نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، تحتوی علی مراقی الفلاح صفحہ 290۔ لیکن عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا اور عید کی نماز میں تاخیر کرنا مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کو خط لکھا تھا جبکہ وہ نجران میں مقیم تھے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھیں اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کریں تاکہ صدقہ فطر کی ادائیگی نماز سے پہلے کی جا سکے۔ کبیری تحتاوی صفحہ 290۔ عید کی نماز جلدی پڑھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عید سے پہلے کی جتنی سنتیں ہیں ان پر عمل نہیں ہو پاتا۔ دوسرے یہ عمل یعنی عید کی نماز جلدی پڑھنا خود خلاف سنت ہے۔ نمبر 5، عید کی نماز کے بعد مصافحہ و معانقہ یہ عید کی سنت نہیں بلکہ ملاقات کی سنت ہے۔ اس لیے مسجدوں یا گھروں میں جن سے پہلے سے ملاقات ہے ایسے لوگوں کے لیے مصافحہ و معانقہ کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ مصافحہ و معانقہ کا تعلق نماز سے نہیں بلکہ ملاقات سے ہے۔ ہمارے علاقے میں جو اس کا رواج ہے کہ عید کے بعد ضرور مصافحہ و معانقہ کرتے ہیں، گویا کہ یہ عید کی سنت ہے، سو یہ غلط اور قابل اصلاح ہے۔
نمبر 6، جن حضرات کے لیے عید کی نماز ادا کرنے کی کوئی صورت نہ بن سکے، یعنی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کسی مسجد میں نہ جا سکتے ہوں، یا امام کے علاوہ 3 افراد موجود نہ ہوں، یا کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو اور خود پڑھانے کی صلاحیت نہ ہو، ایسے شخص کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ 4 رکعت تنہا نفل کی نیت سے ادا کر لے، جس طرح کی اشراق اور چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ مستفاد از البحر الرائق صفحہ 162 جلد نمبر 2۔ نمبر 7، عید سے متعلق تمام احکام میں صرف نماز عید ایسا حکم ہے کہ موجودہ حالات میں عیدگاہ نہ جا سکنے کی وجہ سے کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے، لیکن اس کا شرعی حل آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں ان کی ادائیگی میں لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان سب کو اچھی طرح انجام دینا چاہیے۔